السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 19th لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ریسرچ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور ریسرچ ڈیزائن کے مختلف کمپوننٹس یا ایلیمنٹس کیا ہیں، اور پھر دیکھیں گے تھوڑا سا اگر وقت بچا تو ہم بات کریں گے سروے ریسرچ کی، اس کے کمپوننٹس ہم دیکھیں گے. ریسرچ ڈیزائن کی اگر ہم وضاحت کریں تو اٹس مور لائک اے ماسٹر پلان فار کیرنگ آؤٹ آف دی اسٹڈی. سو ایک طرح سے ہم ایک سٹیج تک پہنچے ہیں، ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، ہم نے ریویو آف لٹریچر کیا، ہم نے تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا، اور اس کے بعد ہائپوتھیسز کی بات آئی، کویشچن کی بات آئی، اس کے بعد آپریشنلائزیشن کی بات آئی. تو اس ریسرچ پروسیس میں ہمارا ایک بہت اہم جو فیکٹر ہے یا اسٹیپ ہے وہ ریسرچ ڈیزائن کا ہے. دیٹ از وی آر اپروچنگ دا اسٹیج ویئر ود دی ہیلپ آف دا انسٹرومنٹ وی وڈ بی collecting the information. We will be in the field, whether that field is the laboratory in a controlled kind of situation, or this is out in the community. So research design is a master plan for the collection of information from the field. So اس میں ہم اپنی ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. اس اسٹریٹجی کے بیسس پر ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے اکٹھی کرنی ہے، وہ انفارمیشن جو ہے ہم نے ریکارڈ کیسے کرنی ہے، اس انفارمیشن کو ہم نے پروسیس کیسے کرنا ہے، پھر اسی انفارمیشن کو ہم نے بعد میں اینالائز کیسے کرنا ہے. سو دیٹس دا اسٹریٹجی آف دی ہول ڈیٹا کلیکشن process as well as its interpretation and then maybe the presentation. تو اس براڈ قسم کی ڈیفینیشن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم اپنے ریسرچ ڈیزائن کو مختلف کمپوننٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا اس کے مختلف ایلیمنٹس ہیں جس کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان ایلیمنٹس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ اگر دیکھیں تو دیٹ از دی پرپز آف دی اسٹڈی. اب یہ پرپز آف دی اسٹڈی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا جب میں ٹائپس آف ریسرچ کی بات کر رہا تھا. تو ہم ریسرچ کو پرپز کے حوالے سے بھی ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. اف یو ریممبر تو یہ 3 جو تھیں قسمیں وہ تھیں ایکسپلوریٹری اسٹڈی تھی، اور ڈسکرپٹیو اسٹڈی تھی، اینڈ دین ایکسپلینٹری اسٹڈی تھی. اب اسٹڈی جو ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایکسپلوریٹری ہو سکتی ہے، اور ایکسپلوریٹری اسٹڈی اف یو ریممبر از دیٹ ون جو کہ ہم شروع میں جب ہم اپنا ٹاپک آف ریسرچ سلیکٹ کر رہے ہیں زیادہ تر یہ وہاں پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ویئر وی آر ٹرائنگ ٹو کنسلٹ دی لٹریچر، کنسلٹ دی ادر colleagues and use the secondary data, trying to get knowledge about the topic, and that's where we talk about exploratory. ہم اپنی اگر ریسرچ میتھڈ کے حوالے سے بات کریں تو ہم اس سٹیج سے کافی آگے نکل چکے ہیں، یعنی کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایک طرح سے سلیکٹ ہو چکا ہے، ہم نے ریویو آف لٹریچر کیا ہے، اور اس کے بعد تھیوریٹیکل فریم ورک بھی بنایا، ہم نے آپریشنلائزیشن بھی کی. تو ایک طرح سے ہم ایک ایسی سٹیج پر ہیں جہاں ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو پریزنٹ جو آپ کی اسٹڈی ہے اگر ہم فالو کر رہے ہیں، جو ہم تھیوریٹیکلی کلاس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہماری جو پریزنٹ جو اسٹڈی ہے اس اسٹیج پر وہ ایکسپلوریٹری نہیں ہوگی، وہ یا تو ہماری ڈسکرپٹیو ہوگی یا پھر ایکسپلینٹری ہوگی. اب ڈسکرپٹیو اسٹڈی کی بات اگر کریں تو اف یو ریممبر تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکرائب دا سچویشن، وی آر لوکنگ ایٹ دی پروفائل آف دی پاپولیشن، اس کیریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو بیسک لفظ آتے ہیں ان الفاظ میں کچھ ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو، واٹ، ویئر، وین، ہاؤ مچ.
یہ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کرائم کی بات کر رہے ہیں تو انسیڈنٹس آف کرائم کی بات کر رہے ہیں، کہاں وہ کرائم ہو رہا ہے، کس قسم کا ہو رہا ہے، کائنڈ آف تھنگس. تو یہ ہم ڈسکرپٹیو کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ایکسپلینٹری ہے. ایکسپلینٹری میں ہم واٹ اینڈ ہو اینڈ ویئر کے علاوہ ہم موو کر رہے ہیں وائی کی طرف، یعنی وی آر ٹرائنگ ٹو explain the relationship between the variables. We are looking at the factors. تو اس فیکٹرز کے ساتھ ہم ان کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کرائم تو ہے فار ایگزامپل، وائی از اٹ سو، اس کے اوپر what are those factors which might be influencing the criminal behavior, or those who are criminals, how do they behave, or how does that behavior influence their, let's say, family patterns or other work relations and other situations. So usme we are trying to explain why is it happening as such, if we take it as a dependent variable, یا اگر ہم اس کو انڈیپینڈنٹ لے رہے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے کسی اور کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. سو پرپز آف دی اسٹڈی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وی آر لوکنگ ایٹ ایکسپلینٹری اسٹڈی اور ڈسکرپٹیو اسٹڈی. اینڈ آبویسلی جو ایکسپلینٹری اسٹڈی ہے اس میں ڈسکرپٹیو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آتا ہی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی فنامنن کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکرائب ضرور کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرپز آف دی اسٹڈی ڈٹرمنس ہاؤ ریگرس دا اسٹڈی ول بی. اگر ایکسپلوریٹری ہے تو وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، اگر ڈسکرپٹیو ہے تو مے بی اٹس ناٹ ایز ریگرس ایز ایکسپلینٹری از گوئنگ ٹو بی. سو وی ڈیسائڈ اباؤٹ دا پرپز. اور ود ان دی ایکسپلینٹری اسٹڈی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ پھر دو قسم کی اسٹڈیز آتی ہیں. اس میں ایک ہے جس کو ہم کوریلیشنل اسٹڈی کہتے ہیں، دوسری کو ہم کازل اسٹڈی بھی کہتے ہیں. کوریلیشن اسٹڈیز میں وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا فیکٹرز وچ آر ریلیٹڈ ود ایچ ادر، اور اس میں ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے 2 ویریبلس 3 ویریبلس وہ کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایسوسیشن ہے. ایسوسیشن اور کازل میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ کازل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک فیکٹر کا ایفیکٹ دوسرے پہ دیکھا، مین دی اماؤنٹ آف کنٹریبیوشن ان دی ڈپینڈنٹ ویریبل ہم دیکھتے ہیں. سو وی ٹرائی ٹو اسٹیبلش اے ڈیفینٹ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ. پہلے جو تھا اس میں صرف یہی ہے کہ 2 آر ریلیٹڈ، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان میں سے ایک جو ہے دوسرے میں چینج کتنی لا رہا ہے. اینڈ سرٹنلی آن دا بیسس آف دی اسٹڈی ویدر دس از کوریلیشنل اور کازل اور ڈسکرپٹیو، وی ٹرائی ٹو ڈیسائڈ آن دا بیسس آف آل دیٹ. ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ہماری موڈ آف آبزرویشن کیا ہوگی. موڈ آف آبزرویشن مینس کہ ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے وہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. موڈ آف آبزرویشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایکسپیریمنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. موڈ آف آبزرویشن میں کوئی پارٹیسپینٹ آبزرویشن بھی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ سروے کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو یہ موڈ آف آبزرویشنس ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اسٹڈی کا پرپز کیا ہے. اگر پرپز کازل ہے تو ڈیفینیٹلی وی ہیو اے ڈفرنٹ موڈ آف آبزرویشن کمپیئرڈ ود اگر پرپز صرف ڈسکرپٹیو ہے یا صرف کوریلیشن ہے. تو اس طرح سے پرپز ڈیفینیٹلی از ون آف دی امپورٹنٹ ایلیمنٹس اور کمپوننٹس آف ریسرچ ڈیزائن اینڈ وی ہیو ٹو لک انٹو دیٹ. ہمارا دوسرا جو ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن ہے وہ یونٹ آف انالیسز ہے. اب یونٹ آف انالیسز ریفرز ٹو the level of aggregation of the data during the data analysis stage. یعنی ہم نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو آخر میں ہم نے انالائز کیسے کرنا ہے. یعنی ہمارے پاس سارے کے سارے جن لوگوں سے انفارمیشن اکٹھی کی ہے ان کو ہم نے کیسے ایگریگیٹ کر کے ان کا انالیسس کیسے کرنا ہے.
سو وہ یونٹ آف انالیسس جو ہے انڈیویجول کیسز کو اکٹھا کر کے ہم نے ان کا انالیسس کرنا ہے یا گروپ کو گروپ کے ساتھ کمپیئر کر کے ہم نے کرنا ہے. سو انڈیویجول لیول کا انالیسس ہے, گروپ لیول کا انالیسس ہے, یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل لیول کا انالیسس ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آر وی کمپیئرنگ let's say certain number of individuals or group of individuals with another group of individuals, one is not the individuals but one group being compared with another group, or one organization being compared with another organization. So ہم دیکھتے ہیں کہ is it at the individual level or at group level or at the organizational level. So let's say we are looking at the motivation level of the people. We want to raise the motivation level of the workers in an organization. تو اس کے لیے ہم ان کی present motivation level کو measure کر رہے ہیں. تو we are going to contact each and every worker, let's say in a particular organization, then perhaps we determine their present level of motivation. اور اس کے بعد کوئی diagnose ہوگا, then maybe what do we do? تو ان انڈیویجول لیول سے ہم نے پوچھا اپنا انسٹرومنٹ ڈیولپ کر کے فار میجرنگ دیئر موٹیویشن لیول, اور جب ہم اس کو اینالائز کریں گے, ایکسپلین کریں گے, تو ہم اس قسم کے انالیسس کو انڈیویجول لیول کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انڈیویجولس کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور پھر اس انڈیویجولس کے ڈیٹے کو ہی ہم نے اینالائز کیا. دیر وی مائٹ سے کہ سو مچ پرسنٹیج آف دی people were having so much level of motivation and so much percentage of the individuals had so much level of motivation. So that's an individual level of analysis. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم گروپ کا بھی انالیسس کرتے ہیں. گروپ کین بی let's say 2 persons in interaction. وہ 2 بندے ان انٹریکشن, ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا انٹریکشن بھی ہو سکتا ہے, ایک ہسبینڈ وائف کا انٹریکشن ہو سکتا ہے, امپلائر امپلائی کا ہو سکتا ہے, سپروائزر کا اور اس کا سبارڈینیٹ کا ہو سکتا ہے. تو یہ 2 لوگوں کا انٹریکشن ہے. 2 لوگوں کے انٹریکشن کو یا 2 لوگوں کا جو گروپ ہے اس کو ہم عام طور پر ڈائیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک انالیسس ہو سکتا ہے. وی مائٹ بی کمپیئرنگ ون گروپ ود اندر گروپ, ون کپل ود اندر کپل, ون یونٹ ڈائیٹ آف جیسے ٹیچر اسٹوڈنٹ, ایک کو ہم دوسرے کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. سو دیٹ کوڈ بی اندر یونٹ آف انالیسس. ہمارا تیسرا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وین وی آر لوکنگ ایٹ دی آرگنائزیشنل لیول, کہ وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ ون آرگنائزیشن, اے ہائیلی سکسیزفل آرگنائزیشن, another organization may be not so successful organization, and we might be studying 2 organizations as independent units, and maybe we are trying to make a comparison of the 2. So that is how we look at the unit of analysis. ایک میں یہاں یہ بات ضرور آپ کو کہوں کہ یونٹ آف انالیسس کے ساتھ ایک اور لفظ اسی طرح کا آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونٹ آف آبزرویشن. اب یونٹ آف آبزرویشن اور یونٹ آف انالیسس کبھی کبھی could be the same, لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا یونٹ آف آبزرویشن کچھ اور ہو اور یونٹ آف انالیسس کچھ اور ہو. اب یونٹ آف آبزرویشن جو ہے اگر اس کو میں ایکسپلین کروں تو وہ ہے دا پرسن اور گروپ اور آرگنائزیشن ہو از پرووائڈنگ دی انفارمیشن. یونٹ آف آبزرویشن از دی انفارمیشن پرووائڈر. تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ انفارمیشن پرووائڈر جو ہے کبھی وہی ہمارا یونٹ آف انالیسس بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ہمارا یونٹ آف آبزرویشن فرق ہے لیکن یہ ہمارا یونٹ آف انالیسس کچھ اور ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ لیٹس سے ایک عام قسم کی مثال پاپولیشن سینسس کی ہم بات کرتے ہیں. اب پاپولیشن سینسس جو ہے ملک میں 10 سال کے بعد ہوتی ہے تھیوریٹیکلی, دا بگننگ آف ایوری ڈیکیڈ ہونی چاہیے. تو وہ جو ہم پاپولیشن سینسس کرتے ہیں وہ انفارمیشن ہمیں کون دیتا ہے؟ ہم ہر ہاؤس ہولڈ سے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کرتی ہے ایکچولی.
گورنمنٹ ہر ہاؤس ہولڈ سے انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے، اور وہ انفارمیشن دینے والا یعنی یونٹ آف آبزرویشن اس گھر کا کوئی ایک فرد ہے. لیٹ اس سے کہ وہ گھر کا ہیڈ آف دی فیملی ہے. وہ گھر کا ہیڈ آف دی فیملی اپنی فیملی کے بارے میں ساری انفارمیشن حکومت کو دیتا ہے یا حکومت کے نمائندوں کو دیتا ہے، یا اگر وہ فارم دیتے ہیں تو وہ فارم پر کر کے دیتا ہے. تو اس سچویشن میں ہمارا یونٹ آف آبزرویشن کون ہے؟ اس گھر کا ایک فرد، ہوپ فلی یا اسیومنگ کہ وہ فرد جو ہے ہیڈ آف دی فیملی ہے. یہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے، تو گورنمنٹ کا جو سینسس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پھر اس انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں، اور اس انالیسس میں اس ملک کا ہر شخص جو اس دن وہاں تھا جس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کی، اس کا ہم پھر انالیسس کرتے ہیں. دیر وی فائنڈ کہ اس انالیسس میں پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ 1 سال کے کم عمر کے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں 1 سے 4 سال کے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں 70 سے زیادہ ہیں، اتنے لوگ جو ہیں فلاں عمر کے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ مرد ہیں، اتنے جو ہیں عورتیں ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے ان پڑھ ہیں، اتنوں کی تعداد کچھ اور، تعلیم کچھ اور ہے. تو جب انالیسز ہو رہا ہے تو انالیسز میں اس ملک کی پاپولیشن کے ہر فرد کے بارے میں ہم انالائز کر رہے ہیں، لیکن انفارمیشن جب لی تو ہم نے ہر فرد سے جا کر انفارمیشن نہیں لی، بلکہ ہر فرد شاید انفارمیشن ہمیں دے بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بول بھی نہیں پا رہے. لیکن جب ہم انالیسس کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں ان بچوں کو بھی شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ 1 سال سے کم کے اتنے بچے ہیں، 1 سال سے 2 سال والے اتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے ہمارا جو یونٹ آف آبزرویشن تھا وہ ایک بندہ اس گھر کا تھا جس کو ہم نے لیٹر سے ہیڈ آف دی فیملی کہا. یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ اس ملک میں ہر رہنے والا بندہ تھا جو کہ اس دن وہاں پر موجود تھا. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین یونٹ آف انالیسس اینڈ یونٹ آف آبزرویشن, but certainly unit of analysis is one of the components of our research design. So we look into, from unit of analysis we move on to time dimension. ٹائم ڈائمینشن کی بات اس سے پہلے بھی ہوئی, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں یہ کس حساب سے کریں گے. سو وی میک آبزرویشنس مور دین ون ٹائم اور وی میک آبزرویشنس اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. سو بیسیکلی وی آر لوکنگ ایٹ دا ٹائم ڈائمینشن فرام 2 perspectives. One, is it one time kind of study or is this study spread over a long period of time? تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں اگر ون ٹائم شارٹ کائنڈ آف اسٹڈی ہے تو اس کو ہم کراس سیکشنل اسٹڈی کہتے ہیں, اور اگر یہ اسپریڈ اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے تو اس کو ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اسٹڈی جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی ہے مختلف ٹائم میں. یو کوڈ آلسو کال اٹ ایز ٹائم سیریز کائنڈ آف اسٹڈی. فار ایگزامپل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ امپلائیز ہو آر ورکنگ ان این آرگنائزیشن, ان کا بیہیویئر ایٹ ٹائم 1 کیا تھا اور ایٹ ٹائم 2 کیا تھا. 1 اور 2 کے درمیان میں لیٹر سے کوئی ایک چینج آئی. چینج مثال کے طور پر اس آرگنائزیشن کی مینجمنٹ چینج ہو گئی, تو ٹاپ مینجمنٹ اگر چینج ہوئی تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ کے چینج ہونے سے ان ورکرز کی پرفارمنس پہ کیا ایفیکٹ ہوا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ورکرز کی پرفارمنس بیفور دی ٹاپ مینجمنٹ چینج کیا تھی, اور اسی اسٹڈی کو ہم نے ریپیٹ کیا وین دی ٹاپ مینجمنٹ گاٹ چینجڈ. اور اگر دونوں وقتوں میں کوئی تبدیلی آئی تو شاید ہم پھر کہیں کہ دیٹ چینج از ایٹریبیوٹیڈ ٹو دا چینج ان دی ٹاپ مینجمنٹ. لیکن اس اسٹڈی کو ہم پھر کہتے ہیں اٹ از اے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی which has been conducted over a long period of time or at least at two times.
سو ایک پیریڈ پہلے تھا, ایک پیریڈ بعد میں ہوگا. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں دو اور بھی باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ میں نے پہلے جیسے کہا ٹائم سیریز کی بات ہے. دیر از اندر ون وچ از کالڈ پینل کائنڈ آف اسٹڈیز. پینل اسٹڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دا سیم پیپل سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم اور فورتھ ٹائم. جن لوگوں کو ہم نے پہلے کانٹیکٹ کیا ہے, مثلا مسٹر ایکس کو کیا, مسٹر وائی کو کیا, مسٹر زی کو کیا, اسی طرح کے بہت سارے لوگوں کو نام کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان نام کے لوگوں کو ہم نے پہلے کانٹیکٹ کیا, ان سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی. سیکنڈ ٹائم جب ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم ایگزیکٹلی انہی بندوں سے بات کر رہے ہیں. یہ بندے جو ہیں دے مائٹ بی دی کنزیومرس, مے بی وی آر لوکنگ ایٹ دی کنزیومر بیہیویئر آف دا پیپل, اور انہی کے ہی کنزمپشن پیٹرنس کو لیٹ اس سے آفٹر 6 months دیکھ رہے ہیں یا 1 year ہم دیکھ رہے ہیں. تو دس از کالڈ اے پینل اسٹڈی. ایک اسی طرح کی اور اسٹڈی ہے لانگیٹیوڈنل جس کو ہم کوہارٹ اسٹڈی کہتے ہیں. اب کوہارٹ اسٹڈیز میں ایکچولی وی سلیکٹ اے گروپ آف پیپل, ہم اس گروپ کے بیہیویئر کو فالو کرتے ہوئے اسی گروپ کے ممبرس کو سیکنڈ ٹائم, تھرڈ ٹائم کانٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں جو فرق پینل اور کوہارٹ میں ہے, کوہارٹ میں ضروری نہیں کہ ہم انہی لوگوں سے, اسی مسٹر ایکس سے بات کریں یا اسی مسٹر زی سے بات کریں. ہم گروپ میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا, ان سلیکٹڈ لوگوں سے ہم نے بات کی. سیکنڈ ٹائم اس گروپ میں سے پھر لیٹ سے رینڈملی ہم لوگوں کو سلیکٹ کر کے اتنے ہی لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں. تھرڈ ٹائم اگین وی ہیو اے سلیکشن, ان سے بات کر رہے ہیں, اینڈ دین وی مائٹ میک اے کمپیریزن آف دی ٹو. لیٹ سے ایک گروپ آف 15 سال کے بچوں کا ہم نے گروپ کو فالو کرنا شروع کیا. بہت سارے بچے ہیں, ان سے ہم نے انفارمیشن اکٹھی کی. اس انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد سیکنڈ ٹائم انہی 15 سال کے بچوں کو ہم کانٹیکٹ کریں گے لیٹس سے آفٹر 1 year, اور آفٹر 1 year وہ 16 سال کے ہو گئے ہوں گے. اور پھر ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر کے وہی باتیں پھر پوچھیں. تھرڈ ٹائم 1 سال کے بعد پھر کانٹیکٹ کیا, اس وقت وہ 17 سال کے ہو گئے ہوں گے. تو اس طرح سے ہم اسی ایک گروپ کو فالو کر رہے ہیں. لیکن یہ اس میں فرق ہے کہ ایگزیکٹلی وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دا سیم پرسن, بٹ we are talking to the people selected from the same group over a period of time. تو اس کو ہم cohort study کہتے ہیں. تو this is something doing with the time dimension. ہمارا چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ریسرچر کنٹرول آف دی ویریبل. چوتھا ایلیمنٹ کہہ لیں یا کمپوننٹ آف دی ریسرچ ڈیزائن کہہ لیں, وہ ہے کہ ڈز دا ریسرچر کنٹرول دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. ہم نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ویریبلس کین بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ اینڈ ادر ٹائپس ایز ویل. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ریسرچرز ابیلٹی ٹو مینیپولیٹ دی ویریبل. اب یہ جو مینیپولیشن کی بات ہے, یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ دس از سم تھنگ ڈوئنگ ود دی ایکسپیریمنٹل کائنڈ آف سچویشن. مینی کیسز کراس سیکشنل اسٹڈیز جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کی طرف نہیں ہیں. دوز آر ان مینی کیسز ایسی ہیں جس میں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ایفیکٹ پہلے ہی ہو چکا ہے, اینڈ وی جسٹ گو اینڈ کلیکٹ دا ڈیٹا. عام طور پر اس میں ہم سروے ریسرچ کو شامل کرتے ہیں. جہاں ہم مینیپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ہم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں, where the researcher is in a position to manipulate one variable or two variable, one variable at a time or two variable at a time, and then he tries to see its effect on the dependent variable. اب یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے تھیوریٹیکلی تو مینیپولیشن کی بات ہے, لیکن یہ مینیپولیشن آئیڈیلی اسپیکنگ شاید ایک لیبارٹری سچویشن میں ہو سکتا ہے, اور وہاں عام طور پر کرتے ہیں. بٹ آلسو وی لک ایٹ دی ایکسپیریمنٹس اور
that kind of studies in the field as well. تو اس لحاظ سے اس کو ہم دو حصوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. اس میں ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان کنٹرائیوڈ قسم کی اسٹڈی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کنٹرائیوڈ ہے. نان کنٹرائیوڈ جو ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل انوائرمنٹ میں یہ اسٹڈی کرتے ہیں, جس میں کہ جو لوگ ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو انٹرفیئر نہیں کیا جاتا, سو دے کیری آؤٹ دیئر نارمل روٹین کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. کنٹرائیوڈ کی جب بات کرتے ہیں تو دیٹ از مور لائک آرٹیفیشیل کائنڈ آف سیٹنگ, اور اس آرٹیفیشیل سیٹنگ میں ریسرچر ہیز اے کمپلیٹ کنٹرول آن دی انوائرمنٹ, اور اس میں ہی کین مینیپولیٹ one variable at a time or two variables or three variables, and then he can see its effect on the dependent variable. اس کے مقابلے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ریسرچر ہیز اے کنٹرول آن دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ویریبل ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں. تو اس کے ایکسپیریمنٹ کے مقابلے میں جو دوسری ایک نام آتا ہے وہ ایکس پوسٹ فیکٹو ڈیزائن آف دی اسٹڈی ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا جو ایفیکٹ ہے وہ آلریڈی پاسٹ میں ہو چکا ہے. ہم جو ہیں ریسرچر اسٹڈی کرنے گئے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل جو کہ ہیز این آؤٹ کم آف سم فیکٹرز وچ آر آلریڈی دیئر اور ہیپن سم ٹائمز ان دا پاسٹ. تو ہم کیا کر رہے ہیں, دیر از نو کنٹرول اوور دا ویریبلس, وی رپورٹ اونلی what has happened or what is happening in a particular situation. یہ جو ایکس پوسٹ فیکٹر اسٹڈی ہے عام طور پر سروے ریسرچ کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کو کراس سیکشنل اسٹڈی بھی کہتے ہیں, اور ان مینی کیسز اٹ از ون شارٹ کائنڈ آف اسٹڈیز, ایک ہی ٹائم میں ہم اس کو کرتے ہیں. ہمارا پانچواں جو ایلیمنٹ آف دی ریسرچ ڈیزائن از دا موڈ آف آبزرویشن. A mode of observation, it depends upon the type of study کہ ہماری اسٹڈی جو ہے وہ qualitative ہے, quantitative ہے, descriptive ہے, causal ہے, cross sectional ہے, longitudinal ہے, contrived ہے اور non contrived ہے. اب اس کے بیسس پر ہماری mode of observation decide ہوتی ہے کہ اگر qualitative ہے تو qualitative میں ہماری کیا ہے کہ participant observation کی بات ہے. اگر participation observation اس میں ہم اپروچ لے رہے ہیں تو ہماری اس میں موڈ آف آبزرویشن کیا ہوگی, دا پرسن از گوئنگ ٹو لیو ان دا کمیونٹی, دین ہی از ٹرائنگ ٹو انٹرویو دا پیپل, پارٹیسپیٹ ان دیئر ایکٹیویٹیز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر کازل قسم کی ہے تو کازل میں پھر اگین آر وی ٹاکنگ اباؤٹ دی سیٹنگ اپ آف دی لیبارٹری. اس لیبارٹری میں ہمارے سبجیکٹس کیا ہوں گے اور ہم اس میں ویریبلس کو کیسے کنٹرول کریں گے. آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اٹ. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو موڈ آف آبزرویشن ہے وہ ایک سروے ہے, ایکسپیریمنٹ ہے, فیلڈ آبزرویشن ہے, کیس اسٹڈی ہے, فوکس گروپ ڈسکشنز کی بات کر رہے ہیں, یا پھر ہم کسی کو کانٹینٹ انالیسس کی بات کر رہے ہیں یا کمیونیکیشن انالیسس کی بات کر رہے ہیں. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو ہے اسٹڈی کا پرپز کیا ہے, اور وہ پرپز جو ہے پرابلی از گوئنگ ٹو ڈٹرمن کہ ہم اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے اکٹھا کریں گے. موڈ آف آبزرویشن امپلائز کہ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک دی امپیریکل کائنڈ آف آبزرویشنس. یہاں پر یاد ہوگا کہ آبزرویشن implies the use of all the sensory kind of experiences, and on the basis of those experiences we try to collect the data. So this is how we look at the fifth element or fifth component of the research design. I think this is a very important kind of aspect of research design. The whole of the research revolves around this mode of observation. اور میں یہ بھی یہاں پر کہوں گا کہ جو بھی موڈ آف آبزرویشن ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اس کے پیچھے ہمارا لاجک ہوگا, آرگومنٹ ہوگی کہ وائی ڈو وی تھنک دیٹ دس پرٹیکولر اپروچ فار دی کلیکشن آف ڈیٹا is going to be
the most effective or useful for carrying out of this particular study. So that's one important component or element of the research design. ہمارا اگلا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از sampling design. Sample, perhaps many of you know, it is simply a small subset of the, let's say, total, and the total could be some container of a liquid. That total could be population, that total could be the students. وہ کوئی بھی total ہو سکتا ہے. تو سیمپلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں دس از سب سیٹ آف دی ٹوٹل. obviously ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دس سب سیٹ ہیز دا سیم کریکٹرسٹکس ایز دا ٹوٹل ہیز. تو ہم نے اپنی اسٹڈی میں ریسرچ ڈیزائن میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کوئی سیمپلنگ اسٹڈی کر رہے ہیں, سیمپل کے بیسس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, یا ٹوٹل پاپولیشن کو لے کر اسٹڈی کر رہے ہیں, یا اس میں کسی ایک یونٹ کو ایک کیس کو لے کر اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے امپورٹنٹ آئٹم از کہ ہمارا سیمپلنگ ڈیزائن کیا ہوگا. سو سلیکٹنگ سم آف دی ایلیمنٹس ان دی پاپولیشن اینڈ ڈرا کنکلوژنس اباؤٹ دی ٹوٹل پاپولیشن, دیٹس دا مین پرپز آف دی سیمپلنگ. سو پاپولیشن ایلیمنٹ جو ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سبجیکٹس ہیں جن کو ہم سلیکٹ کر کے ان سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. ان کو آپ سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ رسپونڈنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو ان مینی کیسز پیپل ٹاک اباؤٹ دیم ایز سبجیکٹس. ہم سروے کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان کو رسپونڈنٹس کی بات کرتے ہیں, ادروائز یہ دونوں لفظ انٹرچینجبلی ہی یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیمپل اسٹڈیز جو کر رہے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. آبویسلی اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ہم سیمپل کے بیسس پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اگر ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے ہم ٹوٹل پاپولیشن کو اسٹڈی کریں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائم ہے اور ریسورسز بھی ہیں, بٹ اسٹل اٹ may not be advisable to study the total population. That might be the wastage of the resources, or there could be other constraints. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ سیمپلنگ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. بٹ certainly the researcher is going to choose a particular sampling design, and that the choice is based again on the purpose of the study and also based on the logic which he is going to give, that why he or she is choosing that particular design. Obviously, the choice has been made keeping in view the appropriateness of that particular sampling design. ہمارا اگلا جو کمپوننٹ ہے آف دی ریسرچ ڈیزائن از دی آبزرویشن ٹولس. اب بیہیورل سائنسز کی اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹولز ہیں ان میں سے ہمارے پاس 3-4 ہی عام طور پر مشہور ہیں. ان میں سے ایک کویسچنر ہے, دوسرا انٹرویو شیڈیول ہے, تیسرا انٹرویو گائیڈ ہے, اور ایک اسی کے ساتھ ہی ہم یوز کرتے ہیں جسے ہم چیک لسٹ کہتے ہیں. اب کویسچنر اور انٹرویو شیڈیول جو ہے یہ ان فیکٹ ایک دونوں ہی لسٹ آف کویسچنز ہیں. ان میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے, بٹ دا ریسرچر از گوئنگ ٹو اسپیسیفائی کہ وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ کون سا استعمال کرے گا اور اس کے پاس اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. اب کویسچنر اور انٹرویو شیڈیول میں فرق صرف یہی ہے کہ کویسچنر ہم جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, جو اس کو پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے, اور اس کا رسپانس از آلسو ریکارڈیڈ بائی دی رسپونڈنٹ. اس کے لیے آبویسلی ان لوگوں کا ایک خاص لیول تک پڑھے لکھا ہونا ضروری ہے. جبکہ انٹرویو شیڈیول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی لسٹ آف کویسچنز ہے, لیکن یہ لسٹ آف کویسچنز ریمینز ان دی ہینڈز آف دی انٹرویور, اور وہ انٹرویور جو ہے وہ رسپونڈنٹ سے سوال پوچھتا ہے اور انٹرویور ہی اس کے جواب کو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور ہے لفظ جس کو ہم نے انٹرویو گائیڈ کا لفظ یوز کیا ہے.
اب انٹرویو گائیڈ کو یہ بی کیئرفل کہ میں لفظ کیا بول رہا ہوں. انٹرویو گائیڈ اٹس ناٹ انٹرویوئنگ گائیڈ. انٹرویوئنگ گائیڈ ہوگی تو وہ گائیڈ لائنس ہوں گی فار دا انٹرویور. اسی طرح ایک پچھلا لفظ میں وہ بھی بھول گیا, وہ بھی میں کہوں, اٹ از انٹرویو شیڈیول, اٹ از ناٹ انٹرویوئنگ شیڈیول. انٹرویوئنگ شیڈیول ہوگا تو دیٹ ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ود ریسپیکٹ ٹو دی ٹائمنگ, اسکیجولنگ آف دی انٹرویوئنگ, کہ انٹرویو کس ٹائم پہ ہو رہا ہے, 6 بجے ہو رہا ہے, 7 بجے ہو رہا ہے, 8 بجے ہو رہا ہے. دیٹ از ناٹ آور انسٹرومنٹ, اور اس فریم ورک میں ہم نہیں یوز کریں. اسی طرح انٹرویو گائیڈ ہے. انٹرویو گائیڈ از سمپلی a list of topics which a person tries to cover during the course of interview. اور یہ انٹرویو گائیڈ ہم وہاں یوز کرتے ہیں جہاں ہم نے ان ڈیپتھ انٹرویو کرنی ہو, جہاں پہ ہم سوال پہلے بنا کر نہیں لے کر جاتے بلکہ آن دا اسپاٹ ہی سوال بنائے جاتے ہیں. We simply have a list of topics جو کہ ہم کور کرتے ہیں. چیک لسٹ از سمپلی more like an inventory of the things, and جو ریسرچر ہے is just trying to put a tick mark over there whether that thing has happened or not. So obviously if these are the instruments, which instrument is appropriate for that particular study, that has to be determined, decided by the researcher, and obviously he is going to give full justification, logical kind of explanation why he or she thinks that this particular instrument is useful. Now, depending upon the mode of observation, maybe he is using more than one mode of observation, and in that case he may be using more than one tool of data collection as well. Therefore, it depends upon the research design, the kind of study, and again whether the person is following only one approach for data collection or more than one approach, only quantitative kind of information and also qualitative. Now, if he is using both, then maybe he is using more than one instrument for data collection. Our next element is the field data collection. So once we have the tools of data collection, now we are ready to go to the field. So depending upon the mode of observation, the researcher will outline the procedure. Means کہ وہ اگر participant observation ہے تو کچھ اور طریقہ ہو سکتا ہے, اگر ہم سروے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کچھ اور طریقہ ہو سکتا ہے, اگر ہم ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوں گی. بٹ سرٹنلی we are doing the field data collection, تو اس میں we have to look for the team, and this team is particularly required in a situation if we are trying to work as a consultancy firm and we are having a project which has been funded by outside agencies, and maybe we are trying to collect the data for that particular funding agency. اس کے لیے maybe we want to have quite a big kind of team جو کہ ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں مدد کرے گی. اس ٹیم کی سلیکشن ہے. سلیکشن میں we are trying to select people with a certain level of qualifications, اور ان کو سلیکٹ کرنے کے بعد we have to give the training, and then maybe فیلڈ میں ان کی سپرویژن کا بھی بندوبست کرنے والی بات ہے. اب وہ ٹیم again we have to look into those kind of people who can deliver the goods, whether we are selecting male field team workers or females or whatever. اگر آپ بات کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, تو ایز اے اسٹوڈنٹ شاید آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہ ہوں کہ آپ کو کوئی فیلڈ ٹیم کی ریکروٹمنٹ کی ضرورت ہے جس کو آپ کو ٹریننگ بھی ضرورت ہو کرنے کی. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ, مے بی ایز اے لیٹس اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ, اگر آپ نے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, اٹ از جسٹ پاسبل اٹ از دیٹ یو یور سیلف آر ان دا فیلڈ, اور آپ نے خود ہی اپنا ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے. اس صورت میں شاید ٹیم کی ضرورت نہ ہو. لیکن ہم آن دی ہول دیکھ رہے ہیں کہ جب ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا فوکس صرف وہ ریسرچ نہیں ہے جو کہ
آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کنڈکٹ کریں گے، بلکہ ہمارا فوکس اس کے بیونڈ بھی ہے، اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو اٹ. تو ہمارا اگلا جو ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ ڈیٹا انالیسز ہے. اب ڈیٹا پروسیسنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے، اس کو ہم ڈپینڈ کرتا ہے دا والیوم آف دی ڈیٹا اینڈ آلسو دی ریسورسز اویلیبل اور دی ٹیکنالوجی اویلیبل ایٹ آور ڈسپوزل، کہ ہم اس ڈیٹے کو مینولی پروسیس کرتے ہیں یا میکینیکلی پروسیس کرتے ہیں. آج کل کے زمانے میں تو میرا خیال ہے مینولی مشکل ہی ہے، unless it's a very small kind of information. We try to make use of the computers for our data processing. ہم اپنے ڈیٹے کو کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی اگین وی یوز کمپیوٹر. کوالٹیٹیو ڈیٹا کے لیے بھی ہم آج کل کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، بٹ ایز پارٹ آف دا انالیسز ہم اس پروسیسنگ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈو دا ریڈکشن آف دا ڈیٹا، ہاؤ ٹو کوانٹیفائی دا ڈیٹا، ہاؤ ٹو میک دا اسکور انڈیکسز اینڈ دین ٹیبولیشن اینڈ دین انٹرپریٹیشن آف دی ہول تھنگ. اور لاسٹلی اس کو ہم دیکھیں گے تو شاید ہم پریزنٹیشن آف دی ڈیٹا یا رپورٹ رائٹنگ کی بات بھی کریں گے. سو ایز این اوور ویو اگر بات کریں سروے ریسرچ کی، تو اٹس اے میتھڈ آف گیدرنگ پرائمری ڈیٹا بیسڈ آن کمیونیکیشن ود دا ریپرزینٹیو سیمپل آف دی انڈیویژولس. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. یہ ہمارے ریسرچ ڈیزائن کے کمپوننٹس تھے، اور اس ریسرچ ڈیزائن کے کمپوننٹس کو دیکھتے ہوئے دین وی موو آن ٹو ون ٹائپ آف ریسرچ جس کو ہم سروے ریسرچ کہتے ہیں. اس کو میں نے کراس سیکشنل اسٹڈی کا نام بھی دیا، اس کو میں نے ایکس پوسٹ فیکٹو اسٹڈی بھی کیا. تو سروے ریسرچ کو آن دی ہول ایز این اوور ویو دیکھیں تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم پرائمری ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور اس پرائمری ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے we try to communicate with the people, those people whom we consider are having the information. Those people might be a sample of the total population, or those people could be the total group as well. So that's how we look at that as part of the communication. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. کمیونیکیشن ہم پرسن ٹو پرسن کر رہے ہیں، ان اے فیس ٹو فیس کائنڈ آف سچویشن کر رہے ہیں، یا وہ کمیونیکیشن ہم کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لائک ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ہم کمیونیکیشن انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، یا وہ کمیونیکیشن ہم ان رائٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سوال نامہ ان کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں، اور وہ اگین سوال نامہ میں نے کہا ہاتھ میں تھما رہے ہیں، وہ اگین انہیں فیس ٹو فیس سچویشن ہوتی ہے، پرسنل سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سچویشن کوئی کسی اور وسیلے سے بھی وہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیٹس سے ڈاک کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے. تو آن دی ہول اگر ہم سروے کی بات کریں تو سروے میں جو بات آ رہی ہے وہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کلیکٹ انفارمیشن تھرو کمیونیکیشن ود دا پیپل. اب کمیونیکیشن could be direct, could be indirect. اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں نے کہا کہ اٹ could be face to face اور through other means like the telephone or the internet, اور کوئی ہو سکتا ہے تو میں بھی ہم ڈاک کے ذریعے ان رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم آن دی ہول اس کچھ اسٹیپس کی بات کریں ان کنڈکٹنگ سرویز، تو ریسرچر فالوز ڈیڈکٹیو کائنڈ آف اپروچ. Starts with a research problem that could be a theoretical kind of problem, or it could be of applied nature, یا بیسک اسٹڈی کی بات بھی ہو سکتی ہے، اپلائڈ بھی ہو سکتی ہے. بٹ وی آر trying to collect information which is empirical kind of thing. So we are trying to look for empirical measurement and data analysis.
تو اس میں 6 جو ہیں براڈ سٹیپس ہو سکتے ہیں. تو ان 6 سٹیپس میں پہلا جو سٹیپ ہے اس کی اگر بات کریں ہیں تو وہ ڈیسائیڈ آن دی ٹائپ آف سروے. اب ٹائپ آف سروے کی بات کر رہے ہیں تو یہ سروے میل سروے بھی ہو سکتا ہے. means that we can communicate people through postal services. میل سروے مینس ڈاکخانے کی بات کر رہے ہیں. انٹرویو بھی کر سکتے ہیں, فیس ٹو فیس انٹرویو بھی ہو سکتا ہے, وہ انٹرویو ٹیلی فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, کمپیوٹر اسسٹڈ بھی ہو سکتا ہے. Now what is appropriate یہ ڈٹرمن کرے گا ہمارا ریسرچر ڈپینڈنگ اپون دی نیچر آف دی اسٹڈی اور دی کائنڈ آف انفارمیشن. تو اس میں کیا اپروپریٹ ہے کیا نہیں ہے یہ اس کی اسٹڈی یا اس کا لاجک جو ہے اس کے بیسس پہ بتایا جائے گا. تو اسی میں ہی ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپ دی انسٹرومنٹ کہ اس میں کویسچنیئر یوز کیا جائے گا یا انٹرویو شیڈیول یوز کیا جائے گا یا دونوں ہی یوز کیے جائیں گے. اور میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ کویسچنیئر اور انٹرویو شیڈیول میں فرق ہے, اور فرق ہونے کے باوجود جب ہم ویسے اس کو ریفر کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا بوتھ آر دی لسٹ آف کویسچنس, تو ہم کویسچنیئر کا لفظ یوز کر رہے ہیں وچ ول بی ایپلیکیبل ٹو بوتھ ویدر اٹس in a face-to-face kind of interviewing situation یا we hand it over to the respondent who is going to fill it up. So this is to be decided in the planning stage. دوسرا step ہے how to record the data. Now researcher thinks ahead of the time how the data will be recorded and organized for analysis. کہ وہ recording جو ہے questionnaire پہ ہو رہی ہے یا ڈائریکٹلی کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے یا کیسے ہو رہی ہے, دیٹس اے ڈیسیژن آف دی ریسرچر. اور کئی دفعہ بلکہ اٹ از نیسسری دیٹ دا ریسرچر ڈز سم پائلٹ ٹیسٹنگ آف دی ہول ایکسرسائز کہ وہ انسٹرومنٹ جو ہے اس کو لے جا کر فیلڈ میں ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس ٹیسٹنگ کے دوران ہی they also try to figure out کہ how the data will be recorded. اور اگر ساتھ ہی فیلڈ میں ہی کمپیوٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میں بھی منی کمپیوٹر کے ساتھ میں بھی they do it. تیسرا ہمارا ہے اسٹیپ ڈیسائڈ آن دی ٹارگیٹ پاپولیشن کہ ہماری پاپولیشن کیا ہے. لیٹس سے ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس میں سے کون سے اسٹوڈنٹس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ہو از دی ٹارگیٹ پاپولیشن, اور اس پاپولیشن میں سے آر وی ٹرائنگ ٹو ڈرا اے سیمپل. اگر سیمپل ڈرا کرنا ہے تو واٹ ول بی دی سیمپلنگ فریم, اور اس سیمپلنگ فریم کے بعد دین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ہاؤ مچ سیمپل از ٹو بی ڈران. وی ڈیسائڈ آن دی سائز آف دی سیمپل اینڈ دین we select the sample for contacting from whom the information is likely to be collected. ہمارا چوتھا step in survey ہے do the field work. Means now we have selected the sample, now we are trying to locate those respondents who have been part of our sample. So locate the sample respondents in person. اب ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے کمیونیکیشن کا کون سا طریقہ استعمال کیا ہے. اگر ہم انٹرویو کر رہے ہیں ان اے فیس ٹو فیس سچویشن تو پھر ہم ان کو پرسنلی جا کر کریں گے. تو وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈیڈ ناؤ وی آر ان دا فیلڈ اینڈ وی ٹرائی ٹو فالو دی کمیونیکیشن پروسیس اور اپروچ وچ وی آر گوئنگ ٹو یوز. So locate sample respondents in person on telephone, or maybe we reach them through postal services, and then we conduct the interviews. اگر ہم نے انٹرویو کرنے ہیں اور اگر ہم نے سوال نامہ ان کو ایڈمنسٹر کرنا ہے then we do it and carefully record the data. ہمارا ففتھ جو ہے step in survey is the data processing. So once we have the data, we try to enter into the computers, اور اس کے ساتھ ہی اس ڈیٹا کی کلیننگ بھی ہے, اس میں اس کی ٹیبولیشن بھی آئے گی, اینڈ وی ٹرائی ٹو میک یوز آف اسٹیٹسٹکس فار پرپزز آف انالیسز. اگر ٹیبولیشن کر رہے ہیں ٹیبولیشن کے بعد
we again decide what statistical measures are going to be applied for purposes of analysis. Our sixth and last step in survey research is the research report. We describe the methods and findings in the research report and then try to present the findings to others for their critique and evaluation. So when we have written all that, then we try to share our report with our colleagues, and those colleagues are likely to give us some kind of critical evaluation, their comments, and in the light of those comments we would like to improve upon our write-up. تو اس طرح سے ریسرچ ڈیزائن میں ہم نے آج جو ڈسکشن کی، وی ہیو آل دوز کمپوننٹس، آل دوز ایلیمنٹس، اور ان کمپوننٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وی ٹرائی ٹو ڈیسائیڈ کہ ہماری موڈ آف آبزرویشن کیا ہوگی اور اس میں ہم نے انفارمیشن کیسے اکٹھی کرنی ہے. اور ان مختلف طریقوں سے ہم نے جو شروع کیا آج وہ سروے ریسرچ تھا. سروے ریسرچ کے میں نے براڈ جو تھے اسٹیپس وہ بتائے، اینڈ نیکسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود دا سروے ریسرچ اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل. آج کی جو بات ہے یہاں ختم کرتے ہیں، باقی جو ہے نیکسٹ ٹائم.